اہل علم فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو اللہ کا نافرمان ہے وہ جاہل. تو یعقوب علیہ السلام کو وہ پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یوسف مجھے ملیں گے، ان کو علم تھا، لیکن کب ملیں گے اس کا پتہ نہیں. تو اہل صلاح جو ہوتے ہیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی ایک فراست بھی عطا فرماتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے دکھوں کا اظہار صرف اللہ رب العالمین کے سامنے کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے نہیں روتے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا ہوتا نا تو نا امید ہو جاتے ہیں، یار اب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو کوئی چانس ہی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کی ایک کمی کی علامت ہے. تحسس فرماتے ہیں کہ خیر کے کاموں کے لیے ہوتا ہے، یعنی خیر کی خبر لینے کے لیے جو کھوج لگائی جاتی ہے اسے تحسس کہا جاتا ہے. اور تجسس جو ہے اکثر اس کا استعمال شر میں ہوتا ہے، اس لیے احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجسسوا، جاسوسی نہیں کرو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آیت نمبر 81 ہے سورہ یوسف کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک. جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھ لیا اور بھائیوں میں سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، آپ لوگ واپس چلے جاؤ. ارجعوا، تم لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس. فقولوا، پس جا کر یہ کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نہیں گواہی دے رہے الا اسی بات کی جس کا ہمیں پتہ ہے. یہاں دو معنی اہل تفسیر نے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے یہ بات جو کہی کہ ہم اسی چیز کی گواہی دے رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسی کے سامان سے وہ بادشاہ کا پیمانہ نکلا ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کی ہی گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم نے سزا کے طور پر جو تجویز کیا کہ جس کے پاس سامان نکلے اسی کو رکھ لیا جائے، تو یہ تجویز ہمیں پہلے سے جو اپنی شریعت کا علم تھا ہم نے اس کے مطابق دی. یعنی یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تم کوئی اور سزا تجویز کر دیتے بنیامین کے لیے تو وہ سزا مل جاتی اور بنیامین گھر آ جاتا. تو ایک معنی اہل تفسیر نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اسی چیز کا ہم نے گواہی دی جس کا ہمیں پتہ تھا. یعنی ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہماری شریعت میں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں، چور کی سزا یہ ہے کہ جس کے پاس سے سامان نکلے اس کو ہی قید کر دیا جائے، رکھ دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو شریعت کا اپنا پتہ تھا ہم نے وہی سزا تجویز کی. تو یہ دو معنی ہوئے. ایک معنی تو یہ کہ ہم نے جو دیکھا اسی کی گواہی دی کہ ہم نے دیکھا کہ پیمانہ جو ہے یہ بنیامین کے اس سے نکلا ہے سامان سے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے جو سزا تجویز کی یہ جو ہمیں اپنا علم تھا شریعت کا اسی کے مطابق ہم نے تجویز کی. وما شہدنا، اور ہم نے نہیں گواہی دی الا بما علمنا، صرف اسی چیز کی جس کا ہمیں پتہ تھا. وما کننا للغیب حافظین، اور غیب کے ہم نگہبان نہیں، یعنی غیب کا ہمیں پتہ نہیں ہے حقیقت میں بنیامین نے چوری کی ہے یا نہیں کی، یا کسی اور نے ان کے سامان میں رکھ دیا، اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا. پھر انہوں نے اپنے سچے ہونے کے لیے 3 گواہیاں پیش کی. کہا آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے
کیونکہ پہلے یوسف کے معاملے میں بھی آپ نے ہم پر یقین نہیں کیا تھا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، بستی والوں سے پوچھ لیں، اہل مصر سے جا کر پوچھ لیں، وہ بھی یہی بات کریں گے جو ہم کر رہے ہیں۔ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس میں ہم تھے، جہاں ہم غلہ لینے گئے تھے، وہاں جو اہل مصر تھے، آپ اس بستی والوں سے جا کر پوچھ لیں۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، دوسرا آپ اس قافلے والوں سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ تھے۔ تو آپ اہل مصر سے بھی جا کے تصدیق کر سکتے ہیں، اس قافلے والوں سے بھی، عیر کہا جاتا ہے قافلے کو۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس قافلے میں ہم آئے ہیں واپس، اس قافلے والوں سے آپ پوچھ لیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور قسم اٹھا کر کہنے لگے کہ ہم سچے ہیں، یعنی تیسری انہوں نے اپنی قسم کی گواہی دی۔ تو 3 گواہیاں پیش کی کہ اہل مصر سے پوچھ لیں، قافلے والوں سے پوچھ لیں، اور ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم بے شک سچے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں۔ سچے کس بات میں ہے؟ سچے اس بات میں ہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور اسی کی پاداش میں اسے وہاں رکھ لیا گیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے وہی بات کی جب یوسف کی خبر ان تک آئی تھی تو انہوں نے کہی تھی۔ جب یوسف کی بھیڑیے کھانے کی خبر آئی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے، بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنے دلوں سے ہی ایک کام اور ایک خواہش مزین کر کے، ایک رائے اختیار کر کے مجھے بتا دی ہے، حقیقت ایسے نہیں ہے۔ یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ بالکل وہی سلسلہ ہے جو انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، بنیامین کے ساتھ بھی وہی کام کیا ہے۔ بل سولت لکم، یعنی کہ آسان کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک کام۔ فصبر جمیل، تو صبر ہی بہتر ہے، یعنی یہ صبر ہی خوبصورت چیز ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمیعا، کیونکہ 3 بیٹے ان کے وہاں رہ گئے تھے، 2 ایک یوسف علیہ السلام غائب تھے، دوسرے بنیامین غائب ہو گئے، تیسرا وہ جو بڑا بھائی جس نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا، میں وہیں رہوں گا۔ تو جمیع کا لفظ سب کا اس لیے استعمال کیا، جمع کا لفظ، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وہ تینوں غائب ہیں، تینوں نہیں آئے، تو شاید اللہ تبارک و تعالی ان سب کو لے کر آ جائے میرے پاس۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم رکھنے والا ہے، میری جو حالت ہے اس سے واقف ہے، اور حکمت والا ہے، اپنے اس کے جو افعال ہیں، اس کی جو تقدیر ہے، اس کے جو فیصلے ہیں، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سمجھے کہ انبیاء کا اللہ کے اوپر توکل، اعتماد، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ مضبوط امید، اس کا دامن آپ پورے واقعے میں پڑھ لیں کہ کہیں نہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا اور نہ یعقوب علیہ السلام نے چھوڑا، کہیں مایوسی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، ایک بیٹا چلا گیا، دوسرا بیٹا چلا گیا، تیسرا خود نہیں آیا، پھر بھی کہا کہ عسى اللہ، ابھی بھی مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان تینوں کو واپس لے آئے گا۔ انہ، بے شک وہ علم والا ہے، جانتا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں، حکیم، اپنے فیصلوں میں حکیم ہے، اپنے افعال میں، اپنی قضاء میں کوئی بھی اس کا فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پھر یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اپنے ان بیٹوں سے۔ وَقَالَ یا اسفا علی یوسف، اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف علیہ السلام پر۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور سفید ہو گئیں ان کی آنکھیں، من الحزن، غم سے، فَهُوَ کظیم، وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ کظم اصل میں کاف زوا میم، یہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان جس کے دل میں غم ہو، رنج ہو، تکلیف ہو، لیکن اس کو ظاہر نہ کرے، چھپا کر رکھے،
اور دل ہی دل میں تکلیف محسوس کر رہا ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت میں فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اہل ایمان کی جو صفت ہے آپ نے یہ بیان فرمائی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو اپنے غصے کو، غم کو، تکلیف کو چھپا کر رکھتے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ غم میں تھے وہ، رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، بلکہ بینائی چلی گئی تھی۔ فہوا کظیم، بھرے ہوئے تھے غم سے، لیکن غم ظاہر نہیں کر رہے تھے، اس کو چھپا کر رکھا ہوا انہوں نے۔ غم ان کا مزید بڑھ گیا اس وجہ سے کہ جب بنیامین غائب ہوئے تو یوسف کا بھی ان کو دوبارہ جو ایک غم ایک عرصے سے وہ دل میں لیے ہوئے تھے، لیکن ایک عرصہ اگر گزر جاتا ہے تو غم تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب یہ نیا واقعہ ہوا تو ان کو وہ پرانے واقعے کی بھی یاد آ گئی، تو انہوں نے یہ اس غم کو چھپا کے رکھا دل میں۔ قالوا تاللہ، وہ بولے یعنی کہ ان کے بیٹے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ، آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں۔ تفتؤ یعنی آپ الگ ہی نہیں ہوتے ان کے غم سے، جدا ہی نہیں ہو رہے، آپ مسلسل ان کا رنج لیے بیٹھے ہیں ہمیشہ سے۔ تذکرو، یاد کرتے ہیں، یوسف کو، حتیٰ تکون حرضن، حتیٰ کہ آپ حرضن یعنی گھل گھل کر مر جائیں گے، دل میں ہی گھلتے گھلتے رہیں گے، دل میں ہی آپ۔ حرض اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو شدید طور پر ذہنی اور دلی طور پر متاثر کرے اور انسان اس کی وجہ سے بیمار ہو جائے۔ تو کہنے لگے کہ آپ دل میں ہی گھل گھل کر کمزور ہو کے، او تکون من الحالکین، یا آپ اگر اسی حال میں رہے تو آپ تو ہلاک ہو جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، فرمانے لگے کہ بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنے رنج اور غم کی۔ بس کا معنی بھی غم ہوتا ہے اور حزن کا معنی بھی غم ہوتا ہے۔ اس میں اہل علم نے فرق یہ کیا ہے کہ جو بس غم ہوتا ہے یہ وہ غم جو انسان شدید تکلیف سے اسے چھپا نہ سکے، ظاہر کرے لوگوں کے سامنے کہ مجھے اس چیز سے تکلیف ہے، اور حزن وہ ہوتا ہے کہ جو انسان غمگین رہے لیکن کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے۔ تو فرمانے لگے کہ میں اپنے ہر قسم کا رنج اور غم اللہ ہی کی طرف اور اللہ ہی کی طرف شکایت کرتا ہوں اس کی۔ مطلب میں لوگوں سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لوگوں کے سامنے میں اپنا رونا دھونا نہیں روتا، بلکہ میں اپنے رنج اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ رب العالمین کے حضور کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالی سے وہ چیز جانتا ہوں، وہ امید رکھتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے اور جس کی تم امید نہیں رکھتے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ سے میں وہ جانتا ہوں یا اس چیز کی امید رکھتا ہوں جو آپ نہیں رکھتے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یعقوب علیہ السلام کی وہ خواب کی تعبیر ہے کہ جو یوسف نے سنایا تھا، تو یعقوب علیہ السلام کو وہ پتہ تھا کہ ایک نہ ایک دن یوسف مجھے ملیں گے، ان کو علم تھا، لیکن کب ملیں گے اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ سے میں وہ جانتا ہوں جو آپ لوگ نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ سے مجھے یہ امید ہے، یقین ہے، علم ہے کہ یوسف مجھے ایک نہ ایک دن ملیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کریں گے، مجھ سے ملاقات کروائیں گے۔ ما لا تعلمون، یہ چیز تم نہیں جانتے۔ تو اہل صلاح جو ہوتے ہیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فراست بھی عطا فرماتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے دکھوں کا اظہار صرف اللہ رب العالمین کے سامنے کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے نہیں روتے۔
اس لیے انسان کو چاہیے کہ کسی بھی قسم کا بھی غم ہو، کسی قسم کی بھی تکلیف ہو، اس کو جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے اس کو چھپا کر رکھے اور اللہ کے ساتھ امید لگائے، اللہ سے ثواب۔ غم کو، تکلیف کو بار بار شیئر کرنا، تذکرہ کرنا، یہ بھی اجر میں کمی کا باعث ہے، اور اس کی وجہ سے انسان بے صبرہ بھی کہلاتا ہے۔ جو صبر کا تقاضا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے غموں کا رونا روتا رہے، بلکہ صبر کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنے غموں کو چھپا کر رکھے، انہیں برداشت کرے اور لوگوں کے سامنے ان کا تذکرہ نہ کرے۔ اس لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے اپنی زندگی میں آخری ایام میں 10 سے 15 دن تک شدید بخار میں مبتلا رہے اور بڑی تکلیف میں تھے، اور بعض تو یہ آتا ہے کہ انہیں غالباً کوئی زہر بھی دیا گیا تھا، تو بڑی تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ تو لوگوں نے آ کے کہا کہ الا ندعو الطبیب، کہ آپ اتنی تکلیف میں لگ رہے ہیں، چہرے سے آثار ظاہر ہیں، تو کیا ہم ڈاکٹر کو نہ بلا لیں کہ تاکہ وہ آپ کو چیک کر لے، آپ کا علاج کر دے؟ تو فرمانے لگے کہ اتانی، ڈاکٹر آیا تھا میرے پاس۔ تو لوگوں نے کہا پھر کیا کہا اس نے؟ تو کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ انا فاعل لما ارید، کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کر کے رہتا ہوں۔ اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے دعائیں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی بتایا ہے کہ جو میرا فیصلہ ہے وہ میں کر کے رہتا ہوں، اور یہ اشارہ تھا ان کا کہ اللہ نے ان کو اشارہ دیا ہے کہ اب وہ وفات پا جائیں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ جو اہل صلاح ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ حتی الامکان جو ہے اپنے غموں کو، اپنے دکھوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، مسلسل اللہ سے رابطے میں رہتے ہیں، اللہ سے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اور اللہ سے ہی امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس غم سے خلاصی دے دے۔ پھر فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، کھوج لگاؤ، تلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں، الا القوم الکافرون، جو کافر ہیں، یعنی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ اللہ سے مایوس ہوتے ہیں۔ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ مسلسل اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، اور ہمیشہ انہیں یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ شر نہیں چاہتا، اللہ ہمارے ساتھ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف آ بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، یا تو گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، یا اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا جو ہے دنیا میں ہی دینا چاہتے ہیں۔ تو اہل ایمان اللہ کے بارے میں سوء الظن نہیں رکھتے، یعنی برا گمان نہیں رکھتے، ہمیشہ ان کا اچھا گمان ہوتا ہے۔ اور لوگ جو یہ بات عموماً جذبات میں کہہ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوا ہے، ہم ہی بار بار اس پریشانی میں کیوں مبتلا ہیں، یہ کلمات سمجھے کہ اللہ سے بدگمانی کی علامت ہے، کہ اللہ سے ہمارا اچھا گمان نہیں ہے۔ تو ہر مقام پر آپ دیکھیں کہ کتنے تکلیف میں ہیں، غم میں ہیں، اتنا عرصہ جو ہے اپنے بیٹے کی جدائی سے ہی، لیکن اس کے باوجود جو ہے اپنے بیٹوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ جاؤ فتحسسوا، جا کر کھوج لگاؤ، تلاش کرو۔ ایک عربی میں ہوتا ہے تحسس اور ایک ہوتا ہے تجسس، اس میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ اہل علم نے اس میں کئی فرق ذکر کیے ہیں، لیکن مشہور ترین یہ ہے کہ تحسس فرماتے ہیں کہ خیر کے کاموں کے لیے ہوتا ہے، یعنی خیر کی خبر لینے کے لیے جو کھوج لگائی جاتی ہے اسے تحسس کہا جاتا ہے۔ اور تجسس جو ہے
اکثر اس کا استعمال شر میں ہوتا ہے، اس لیے احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجسسوا، جاسوسی نہیں کرو۔ دوسرا معنی یہ بھی فرمایا ہے کہ جو تجسس ہوتا ہے یہ انسان کے عیوب کو تلاش کرنا، کوئی کیا کر رہا ہے، کس گناہ میں ملوث ہے، ٹوہ لگانا بلا وجہ، یہ تجسس کہلاتا ہے، جاسوسی کہلاتا ہے۔ اور تحسس یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی کی خبر گیری کرے یا کوئی خیر کی خبر کا منتظر رہے، اس کے لیے معنی تحسس استعمال ہوتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ انبیاء کی آپ سیرت دیکھیں تو انبیاء نے ایسے موقعوں پر جب ظاہری وسائل سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، یہ بھی ایک کمی ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا ہوتا نا تو نا امید ہو جاتے ہیں، یار اب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو کوئی چانس ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کی ایک کمی کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں کہ زکریہ علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں، بلغت من الکبر عتیہ، بڑی عمر کو پہنچ گیا ہوں، میری اہلیہ جو ہیں بانجھ ہیں، وہ اولاد جن نہیں سکتی، لیکن ساتھ یہ کہیں کہ لم اکم بدعائک ربی شقیہ، اللہ آپ سے میں مانگ کے کبھی نا امید نہیں ہوا۔ ظاہری وسائل نظر آ رہے ہیں کہ اب اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن اور بیان بھی کر رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری رحمت سے میں کبھی مایوس نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دی ان کو اولاد، نادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتوں نے آ کے کہا کہ اللہ تمہیں اولاد کی بشارت دے رہا ہے، اور نیک اولاد کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو واقعہ آتا ہے سورہ ذاریات میں، جب فرشتے آئے انہوں نے اولاد کی بشارت دی، امرأتہ قائمۃ فضحکت، ان کی اہلیہ کھڑی تھی، ہنسنے لگ گئیں، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں اتنے بڑھاپے میں پہنچ چکی ہوں، کیا مجھے اولاد ہو سکتی؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ کذالک قال ربک، آپ کے رب نے یہی کہا ہے کہ آپ کو اولاد ہوگی۔ تو بظاہر دیکھیں اثرات کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے امید اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی امید کو پورا کیا۔ اسی طرح اب یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی یہی ہے کہ بظاہر کوئی آسرا نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو چکا ہوگا یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کو، لیکن ابھی تک وہ مسلسل امید لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر ان کو تلاش کرو، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو لے آئے گا۔ فلما دخلوا علیہ، جب اپنے والد کی ہدایت کے مطابق وہ دوبارہ مصر آ گئے، یوسف کے بھائی، اور یوسف پر داخل ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، چھوا ہے ہمیں تکلیف نے، پریشانی نے، قحط میں مبتلا ہیں، سرمایہ نہیں ہے، جینے کے لیے کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ ضر تکلیف کو کہتے ہیں جو مالی تکلیف ہو، جسمانی تکلیف ہو۔ قحط میں مبتلا تھے، پیسہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اب یہ مال کی قلت کا آگے بیان کر رہے ہیں کہ ہم بہت حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، حقیر سا، بہت تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ ہمیں ناپ پورا پورا دیں یہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور آپ ہم پر صدقہ بھی کریں۔ صدقے کا یہاں اہل علم نے دو معنی مراد لیے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ صدقہ کریں کہ ہمارے بھائی کو واپس دے دیں، یہ نیکی کریں ایک، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کم قیمت تھوڑی سی ہم لے کر آئے ہیں اسے آپ لے لیں اور اس کے بدلے ہمیں غلہ پورا پورا دے دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی اچھی جزا دیتا ہے
صدقہ کرنے والوں کو۔ پھر یہاں سے یوسف علیہ السلام نے آگے جو ہے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں علم ہے اس بات کا کہ تم نے کیا کیا بیوسف، یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، یعنی جب تم نے دونوں میں تفریق کر دی، ان کو علیحدہ کر دیا، کیا اس بات کا تمہیں ادراک ہے، یاد ہے وہ بات؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، لا علم تھے۔ جہل کا مراد یہاں ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو اللہ کا نافرمان ہے وہ جاہل، بھلے اس نے کتابوں کی جو ہے وہ لائبریریاں دماغ میں بٹھائی ہوئی ہوں، کتنا بڑا اپنے آپ کو علامہ بھی کہتا ہو، اللہ کا اگر نافرمان ہے تو اللہ کی لسٹ میں وہ جاہل شمار ہوتا ہے، کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو۔ قالوا اَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اب یہاں ان کو تعجب ہوا اور پوچھنے لگے کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمانے لگے جی میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ آپ دیکھیں پورے واقعے میں ہر جگہ کہیں شکوے کا لفظ نہیں نظر آتا، تکالیف بہت صحیح لیکن ہمیشہ پوزیٹیو بات کی، مثبت بات کی۔ یہاں اتنی تکالیف کے بعد بھی کہتے ہیں اللہ نے تو ہم پر بڑا احسان کیا۔ قد من اللہ علینا، بے شک تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا ہے؟ کہ ہم دونوں کو دوبارہ ملا دیا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالی محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی کہ اجر مل کے رہتا ہے، چاہے اس میں کچھ وقت لگ جائے، کوئی دیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالی اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انہ من یتقی، تقوی، ویصبر، اور صبر کریں۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، تو بھائی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تحقیق اللہ نے ترجیح دی ہے آپ کو ہم پر، اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے۔ کس چیز میں؟ خلقت میں بھی، کہ آپ کو اللہ نے ہم سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اخلاق میں بھی کہ آپ سے بڑا صابر، شاکر، کریم، محسن کوئی نہیں ہے، وسعت میں بھی کہ ہاتھ بھی آپ کا بہت کھلا ہے، آپ نے پہلے بھی ہمیں اناج دے دیا بغیر قیمت کے، اس کے بعد ابھی بھی آپ راضی ہو گئے ہیں ہمیں تھوڑی قیمت پر اناج دینے کے لیے۔ بادشاہت میں بھی اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے، اور جو اللہ نے اختیار دیا ہے، نبوت دی ہے آپ کو، اس میں بھی اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے، یعنی خلقت میں، اخلاق میں، بادشاہت میں، ہاتھ کے کھلا ہونے میں، خرچ کرنے میں، ہر صفت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے۔ ایثار اسی چیز کو کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ایثار۔ ایثار مطلب ہوتا ہے کہ انسان ایک کو دوسرے پر ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم ہی غلطی پر تھے، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی ملامت، کوئی سرزنش نہیں ہے آپ لوگوں پر آج۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرم کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوسف کریم تھے، ابن کریم تھے، ابن کریم تھے، ابن کریم تھے، خود بھی کرم والے تھے، ان کے والد بھی، ان کے دادا بھی، ان کے پردادا بھی۔ آپ کرم دیکھیں کہ بھائیوں نے اتنی تکلیف دی، اتنے غم دیے، لیکن جب انہوں نے ایک ہی جملہ کہہ دیا کہ انا کننا لخاطئین، ہم غلط تھے، کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج نہ تمہیں میں ڈانٹ ڈپٹ کروں گا،
نہ تمہاری سرزنش کروں گا اور نہ تمہیں وہ گناہ یاد دلاؤں گا جو تم نے زیادتیاں یاد دلاؤں گا جو تم نے مجھ سے کی ہیں۔ یہ بھی صبر کے خلاف ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس نے معذرت کر لی ہے، اس کے بعد بندہ اس کو یاد دلاتا رہے مسلسل ذہنی طور پر کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، نہیں، کچھ نہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، میں تمہیں کوئی تمہارا جرم یاد نہیں دلاؤں گا۔ اور بالکل یہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ میں بتوں کو توڑا، بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اہل مکہ سے پوچھا کہ بتاؤ آج تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ اب اہل مکہ اب ہسٹری پڑھیں کیا کیا تکلیفیں نہیں دی آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو، مار سے لے کر جلا وطن کرنے سے لے کر جلا وطن کرنے کے بعد باہر تک پیچھا کیا، کتنی تکلیفیں دی۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ انت الکریم، آپ کریم ہیں، اخ الکریم، آپ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، آپ سے کرم کی ہی امید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں وہی بات کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، اور نہ میں تمہیں اپنے جرم، تمہارے جو جرم ہیں وہ یاد دلاؤں گا، بس آج عفو درگزر کا دن ہے۔ تو کریم لوگ جو ہوتے ہیں، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، جن کو اللہ سے امید ہوتی ہے، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ تکلیفوں کو یاد نہیں دلاتے، وہ لوگوں کو ذہنی طور پر پریشان نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بخش دے تمہیں۔ اب دعا بھی کر رہے ہیں، دیکھ، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کر رہے، ان کی جرم یاد بھی نہیں دلا رہے، اور ساتھ الٹا ان کو دعا دے رہے ہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ وَهُوَ ارحم الراحمین، وہ ارحم الراحمین ہے، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری اس قمیص کو، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، ڈال دو اسے میرے والد کے چہرے پر۔ یہ کرامت ہے، ان کی ایک معجزہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا کہ ان کی قمیص میں اللہ نے ان کے والد کی آنکھوں کا علاج رکھا تھا، کہ جو رو رو کر نابینا ہو گئے تھے، جیسے یوسف کی قمیص ان کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، یَأْتِ بَصِیرًا، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی اور وہ دیکھنے لگ جائیں گے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سب گھر والوں کو، پورے خاندان کو مصر لے کر آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب نکلے، جدا ہوئے قافلے، قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف، تو ان کے والد کہنے لگے گھر کے افراد سے کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جب بھائی وہاں سے قمیص لے کر نکلے، 8 دن کی مسافت پر یعقوب علیہ السلام نے ان کی قمیص کی خوشبو کو پا لیا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ انی لأجد ریح یوسف، کہ میں پاتا ہوں یوسف علیہ السلام کی خوشبو، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو، یعنی کہ اگر تم مجھے یہ تہمت نہ لگاؤ کہ میری دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، کوئی ایسی بہکی باتیں کر رہا ہوں، تو مجھے یوسف کی قمیص کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنی اسی پرانی بھول میں مبتلا ہے۔ یہاں لفظ ضلال استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ ضلال تقریباً 10 سے زائد معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو ضلال گمراہی ہے جو ہدایت کی ضد ہے، دوسرا حق سے روکنا بھی ضلال ہے، جیسا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو
حق سے روکوں گا، ان کے راستے بند کروں گا کہ یہ حق اور خیر کی طرف جا ہی نہیں سکیں گے۔ تو یہ راستے روکنا حق کے، اس کے لیے بھی لفظ ضلال قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تیسرا معنی جو قرآن مجید میں ضلال کا استعمال ہوا ہے وہ خسارہ، گھاٹا، بلا فائدہ کوئی چیز۔ قرآن مجید میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ کافروں کی دعا تو ہے ہی گھاٹے میں، ہے ہی خسارے میں، ان کی دعا کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ اہل کفر کی دعا ہمیشہ گھاٹے اور خسارے میں ہی جاتی ہے۔ ایک اور معنی جو ضلال کا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، عمل کو برباد کر دینا، عمل کا ضائع ہو جانا۔ جیسے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے عمل برباد کر دیے، یعنی جو مرضی کرتے رہیں ان کا انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ پھر ایک جگہ پر ضلال غلطی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ انسان اگر بھٹک جائے، راستہ بھول جائے، اس کو بھی قرآن مجید نے ضلال قرار دیا ہے۔ جیسا سورہ قلم میں وہ بستی والے جنہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ فقراء کو کچھ نہیں دیں گے اور صبح جا کے اپنی فصل کاٹیں گے، تو جب وہ اپنی فصل کے پاس پہنچے تھے فلما رأوها قالوا انا لضالون، ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ تو ہمارا کھیت ہے ہی نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں بچا، سب جل کے راکھ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، کہا انا لضالون، ہم راستہ بھول گئے، ہم نے جانا کہیں اور تھا، ہم کسی اور جگہ آ گئے۔ تو راستہ بھول جانا، اس کے لیے بھی قرآن نے لفظ ضلال استعمال کیا ہے۔ اور کوئی چیز یاد ہو پھر آپ اس کو بھول جائیں، اس کے لیے بھی اللہ نے لفظ ضلال استعمال کیا۔ یہ الفاظ کے معنی اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی جگہ پر انبیاء کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ مراد کوئی یہ نہ لے لے کہ اس سے وہی ضلال گمراہی مراد ہے، نہیں، ہر جگہ پر اس کا معنی الگ ہے۔ غلطی جو عام غلطی ہو جاتی ہے، جو بھول ہو جاتی ہے انسان سے، اس کو بھی قرآن مجید نے ضلال قرار دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جہاں اللہ نے دو خواتین کی گواہی کا ذکر کیا، فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، یعنی کہ وجہ بتائی کہ خاتون کی دو گواہیاں کیوں رکھی گئی ہیں، ان تضل احداہما، کہ ایک اگر بھول جاتی ہے، فتذکر احداہما الاخری، پھر دوسری اس کو یاد دلا دے۔ تو یہاں بھول کے معنی میں لفظ ضلال استعمال ہوا ہے۔ اور بعض جگہ پر ضلال کے معنی ہلاکت کے بھی ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ کافروں نے طنز کرتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہا کہ اگر ہم جا کر ہلاک ہو کے مٹی میں مل گئے، اذا ضللنا فی الارض، اگر ہم مٹی میں مل گئے اور ہڈیاں ہڈیاں ہو گئے، ہمارا کچھ بھی نہ بچا، انا لفی خلق جدید، کیا ہم دوبارہ ہماری جو وجود بنیں گے؟ تو یہاں ضلال کا معنی ہے ہلاک، جب ہم ہلاک ہو گئے تو دوبارہ ہم کیسے جو ہے دوبارہ پیدا ہوں گے۔ اور کہیں پر معنی ضلال جو ہے وہ جہل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ضلال کا لفظ کئی جگہ انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے ایک تو یہاں پر استعمال ہوا ہے انک لفی ضلالک القدیم، تو یہاں بے معنی بھول ہے، تو آپ پرانی بھول میں مبتلا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں جب انہوں نے ایک قبطی کو مار دیا تھا اور بعد میں واپس آئے تھے نبی بن کر، تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ تو ایک قاتل ہیں، آپ نے تو قتل کیا ہے، تو انہوں نے یہ جواب میں کہا تھا کہ قد فعلتها اذا وانا من الضالین، جب میں نے یہ کام کیا تھا تو میں تو لا علم تھا،
یہاں دلال کا معنی لا علمی ہے، مجھے اس کا حکم پتہ نہیں تھا کہ یہ جائز ہے یا نہیں، اس وقت تو کوئی شریعت نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ قد فعلتها اذا وانا من الضالین، یعنی یہ نہیں کہ میں گمراہ تھا، مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو میں لا علم تھا، کوئی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ شریعت کیا ہے، یہ کام کرنا جائز ہے نہیں جائز۔ اور اسی معنی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سورہ ضحیٰ میں استعمال ہوا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے، وحی سے لا علم پایا، پھر اللہ نے آپ کو وحی اور شریعت کی رہنمائی کی۔ تو یہاں مراد یہاں جو ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی، نہیں، آپ کو وحی سے، شریعت سے لا علم پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی اور شریعت کا علم عطا کیا۔ تو یہ ہم خیال رکھیں کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں لفظ کے سیاق و سباق کے حساب سے تو یہ لفظ دلال جو ہے قرآن مجید میں 10 سے زائد معنی میں الگ الگ سیاق و سباق کے حساب سے ہر جگہ کا معنی الگ ہے اس کا۔ تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنی پرانی بھول میں ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، کہ جب خوشخبری سنانے والا آیا اس نے قمیض ان کے چہرے پر ڈالی، فارتد بصیرا، تو ان کی بینائی واپس آ گئی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے اور مجھے اللہ کے سے ایسا علم اور امید ہے جو تمہیں نہیں ہے، جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، کہ مجھے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ یوسف کو دوبارہ لوٹائے گا۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یہاں انہوں نے اپنے والد کے سامنے بھی غلطی کا اعتراف کیا اور کہنے لگے کہ قالوا، کہا انہوں نے، یا ابانا، اے ہمارے والد، استغفر لنا، معافی طلب کریں، توبہ طلب کریں اللہ سے بھی اور آپ بھی درگزر کریں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، بے شک ہم غلطی پر تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، فرمانے لگے کہ سوف، ان قریب، سوف جو ہے مضارع مستقبل کے لیے آتا ہے کہ جو مستقبل میں انسان کام کرنا ہو۔ تو یہاں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے سحری تک، تہجد کے وقت تک کہا کہ میں تمہارے لیے استغفار تہجد کے وقت اللہ سے کروں گا، اور یہ وقت جو ہے خاص طور پہ تہجد کا یہ ایک خاص وقت ہے جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ینزل ربنا حین یبقى ثلث اللیل الاخیر، جب رات کا 1/3 باقی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر له، کوئی معافی مانگنے والا ہے میں اس کو معاف کروں، حل من سائل فاعطیہ، کوئی سوال کرنے والا، کسی کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، کوئی بیماری سے شفا چاہتا ہے، کوئی اپنی ضرورت پوری کروانا چاہتا ہے، فاعطیہ، میں اس کو عطا کروں، حل من داع فاستجیب له، کوئی دعا مانگنے والا ہے آ کے مانگے، اس کی دعا کو میں قبول کروں۔ تو یہ بڑا سنہری موقع ہے، اور یہ انبیاء اس وقت میں اٹھ کے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں سحری کے وقت آپ کے لیے استغفار طلب کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی غفور ہے، معاف فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، پس جب وہ داخل ہوئے یوسف پر، یوسف کے پاس آئے، انہوں نے پناہ دے دی، آویٰ یعنی پناہ دی، ٹھہرایا، ابویہ اپنے والدین کو اپنے پاس،
وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ چاہے، آمنین پر امن، یعنی امن تھا، اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا آج کے بعد، نہ تمہیں قحط کا ڈر ہے، نہ غربت کا ڈر ہے، نہ کوئی غم ہے، بالکل بے فکر ہو کر، پرسکون ہو کر، پر امن ہو کر مصر میں داخل ہو جاؤ۔ ورفع ابویہ علی العرش، پھر انہوں نے بلند کیا، بٹھایا اپنے والدین کو اپنے تخت پر، وخروا لہ سجدا، پھر وہ گر پڑے یوسف کے سامنے سجدے میں، یعنی بھائی بھی اور والدین بھی، جو انہوں نے دیکھا تھا کہ رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی خواب کی تعبیر کا یہاں پر اظہار تھا، فخروا لہ سجدا، سجدے میں گر پڑے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، یوسف علیہ السلام کہنے لگے اے میرے والد، یہ ہے وہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے میرے اس خواب کی تعبیر کو حق کر دیا ہے، حقیقت میں بدل دیا ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے نکالا من السجنی، جیل سے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جیل کی مشقتوں کا ذکر نہیں کر رہے، تکلیفوں کا نہیں، بلکہ جیل سے نکلنے کا جو احسان کا معاملہ ہے، تعریف کا معاملہ ہے، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ احسن نبی، اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ سب کو دیہات سے اللہ یہاں لے آیا ہے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے پھوٹ ڈال دی تھی، نزغ معنی پھوٹ ڈالنا، درار ڈالنا، بعد اس کے کہ درار ڈال دی تھی شیطان نے، بینی درمیان میرے، و بین اخوتی اور میرے بھائیوں کے، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑا باریک تدبیر کرنے والا ہے، یعنی جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اسباب اور اس کے راستے وہ خود مقرر کرتا ہے اور وہاں تک وہ خود ہی پہنچاتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، اپنے اقوال میں بھی، اقوال بھی اس کے پر حکمت ہیں، افعال بھی اس کے پر حکمت ہیں، اس کے فیصلے بھی پر حکمت ہیں، اور اس کی تقدیر بھی پر حکمت ہے، اور جو بھی وہ بندے کے لیے اختیار کرتا ہے بندے کے لیے وہی اچھا ہے، اسی میں بندے کے لیے خیر ہے اگر بندہ سمجھ جائے تو۔ یہاں سجدے کا ذکر کیا تو بعض لوگ اس سے یہ معنی لیتے ہیں کہ ادب کے طور پر، اکرام کے طور پر، احترام کے طور پر کسی دوسرے بڑے کے سامنے، کوئی سربراہ مملکت ہو، کوئی قبیلے کا بڑا ہو، اس کے سامنے احتراماً جھکا جا سکتا ہے۔ اس آیت سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اور دیگر جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے سجدہ کیا یوسف کو۔ تو اس کا جواب اصل یہ ہے کہ جو سابقہ شریعتیں تھیں ہمارے سے، ان کے احکام الگ تھے، ہمارے احکام الگ۔ ان کی شریعت میں ادب کے طور پر، احترام کے طور پر بڑے کو سجدہ کرنا جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ منع ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے دلیل صحیح حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی۔ وہ ایک دفعہ شام گئے تو وہاں دیکھا کہ جو مذہبی ان کے بڑے لوگ تھے، پادری، ان کو ان کے عوام جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں ان کے سامنے۔ تو معاذ نے جب وہ دیکھا تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی شرف اور مقام والی ہستی نہیں ہے نا۔ تو معاذ بن جبل نے انہیں آ کے سجدہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور کہا ما ھذا یا معاذ،
معاذ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا انی رأیتہم یسجدون لأساقفتہم، میں نے دیکھا ہے کہ روم اور فارس والے، شام والے جو لوگ ہیں، وہ اپنے جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں بڑے، ان کو وہ سجدہ کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ دیکھا کہ انت احق ان یسجد لک، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر میں لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں لامرت المرأة، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو میں نے اجازت نہیں دی، مطلب یہ ہے کہ میری شریعت میں یہ سجدہ اور یہ جھکنا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو انہوں نے سجدہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا کہ لا تسجد لی یا سلمان، کہ میرے آگے سجدہ نہ کریں، واسجد للحی الذی لا یموت، اس ذات کو سجدہ کریں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کو موت نہیں آتی، جو زندہ ہے، یعنی اللہ کو سجدہ کریں۔ تو ہماری شریعت میں یہ معاملہ منسوخ ہے، ہم کسی بھی انسان کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، حتیٰ کہ اشارتاً بھی بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بعض قبائل میں بھی اور قوموں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر ایسے کر کے نیچے جھکا کر سلام کرتے ہیں، یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ایک جھکاؤ کی، رکوع کی ایک علامت ہے۔ تو ہم سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان کی ایک دو صورتیں تھیں، ایک صورت تو یہ تھی کہ ان کی شریعت میں جو حکم بیان ہوا ہو وہ ہماری میں بھی بیان ہوا ہو، جیسے قصاص کے کچھ معاملات ہیں وہ ان کی شریعت میں بھی تھے، ہماری میں بھی، اگر ہماری شریعت نے ان کو ان کی توثیق کر دی ہے تو وہ تو اس پر تو ہم عمل کریں گے۔ کچھ عمل ایسے تھے کہ ان کی شریعت میں جائز تھے، ہماری شریعت میں منع کر دیے گئے، مثال کے طور پہ ایک یہی سجدے کا معاملہ ہے، ان کے ہاں جائز تھا، ہمارے ہاں منع ہے۔ اسی طرح سابقہ شریعتوں میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں منع ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے ہاں جو ہے مال غنیمت کھانا جائز نہیں تھا، اس کو آگ آ کے کھاتی تھی، لیکن ہمارے شریعت میں یہ حلال ہے۔ تو جو چیز ان کی شریعت میں حلال تھی ہماری شریعت نے حرام کر دی تو وہ حرام ہی ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سجدے سے یہ مت سمجھے کوئی کہ احتراماً اکراماً کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے عطا کیا ہے بادشاہت، مجھے بادشاہت عطا کی ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کی گہرائی تک پہنچنے اور خوابوں کا تعبیر کا علم تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ فاطر السماوات والارض، یہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے۔ فاطر کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، خالق کا معنی بھی ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ فاطر اور خالق میں فرق بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو فاطر ہے یہ اس عمل کے لیے بولا جاتا ہے کہ اس کی پہلے کوئی مثال نہ ملتی ہو، ابتداءً جو کوئی ایجاد کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے وہ فاطر ہے۔ خالق جو ہے وہ ایک جیسی چیزیں پیدا کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور فاطر بھی ہے کہ آسمان و زمین اس نے بنائے، اس سے پہلے ان کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس جیسی مخلوق پہلے نہیں تھی۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا تو ہی کارساز ہے میرا دنیا اور آخرت میں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اب ان کو اپنے آخرت کے بارے میں، صالحین کا یہ بھی طرز عمل ہوتا ہے کہ ان کو ہمیشہ اپنے آخرت کی فکر رہتی ہے، فرمایا مجھے اگر وفات دیں تو اسلام کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، پھر مجھے صالحین کی رفاقت عطا فرما دیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اب یہاں ان کا یوسف علیہ السلام کا قصہ تمام ہوا،
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اکٹھے ہو کر تدبیر کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا ہے یا ان کو مارنا ہے، آپ اس وقت وہاں نہیں تھے۔ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، جب وہ چالیں چل رہے تھے تو آپ اس وقت وہاں نہیں تھے، یہ ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اکثر جو واقعات سابقہ امتوں کے بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واقع بیان کرنے کے بعد یہ اس بات کو لازمی دہرایا ہے کہ کسی بندے کے ذہن میں کسی گوشے میں بھی نہیں جانا چاہیے کہ شاید اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کیا، ساتھ بتا دیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ پھر مریم علیہ السلام کا جب واقعہ ہوا، باتیں ہو رہی تھی ان کی کفالت کون کرے گا، تو اس وقت بھی یہی فرمایا ما کنت لدیہم یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، آپ وہ اس وقت تو نہیں تھے جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، یہ ہم نے آپ کو بتایا۔ پھر ما کنت بجانب اذ قضینا الی موسی الامر، آپ اس مغرب کی جانب تو نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کے لیے فیصلہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد یہ ذکر کیا۔ پھر وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ کو بلایا طور پر، آپ وہاں نہیں تھے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کیوں بار کہ آپ وہاں نہیں تھے، مطلب یہ کہ ہم آپ کو وہی کر کے بتا رہے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں چاہیے جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ پھر اہل مدین قوم شعیب کا جب واقعہ ہے، آپ نے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کنت ساویا فی اہل مدین، آپ وہاں ٹھہرے ہوئے تو نہیں تھے اہل مدین میں۔ تو یہ چیزیں ایک تاکید کے لیے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ کو ہی ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ اگر آپ چاہیں بھی، آپ کی خواہش بھی ہو تو خواہشوں پر کوئی مسلمان اور مومن نہیں ہوتا، یہ محض اللہ کی توفیق ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور ہمیشہ ہدایت پر قائم رہنے کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، یقلبھا کیف یشاء، پتہ نہیں چلتا کہ کس ٹائم گھما کے اللہ تعالیٰ دوسری طرف لے جائے۔ تو عافیت مانگنی چاہیے اور اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور آپ نہیں مانگتے ان سے یعنی اہل مکہ سے اپنی تبلیغ پر کوئی اجر، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں، زمینوں میں، آسمان کا بلند ہونا، زمین کا، پھر یہ جو دریا ہیں، نہریں ہیں، چاند، سمندر، یہ کتنی ساری نشانیاں ہیں، ان سے یہ آنکھیں بند کر کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اعراض کر کے، منہ پھیر کر۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر الا کہ وہ شرک میں ہی مبتلا رہتے ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں وہ خالق ہے، مالک ہے زبان سے، لیکن عبادت اس کی نہیں کرتے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے ڈھانپ لینے والا عذاب، یعنی جو ان کو گھیر لے، او تأتیہم الساعہ، یا ان پر قیامت کی گھڑی آ جائے، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں کوئی شعور ہی نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی اللہ والا راستہ، توحید کا راستہ، ادعو الی اللہ، میں بھی اسی کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، بصیرت کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر میں بھی اسی راستے کی طرف بلاتا ہوں، اور جنہوں نے میری پیروی کی وہ بھی اسی مشن پر قائم ہے، وہ بھی اسی طرف بلاتے ہیں۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ انبیاء جو ہے اپنے آپ کو شرک سے بری ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر اس میں انبیاء
بھی مبتلا ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ریڈ لائن ہے، لہٰذا کوشش کرا کریں کہ توحید کو اچھی طرح پڑھیں۔ قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ توحید کے جو چیپٹر ہیں، جو توحید کو توڑ دینے اعمال ہیں، جو توحید میں خلل ڈالتے ہیں، ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ توحید اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی، صرف آپ ریاکاری کو دیکھیں، چھوٹا سا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس عمل میں ریاکاری آ گئی میں اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور اس کو کہتا ہوں جاؤ جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کے اجر مانگو۔ تو یہ شرک کا معاملہ کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ انبیاء جو اس سے پناہ مانگ رہے ہیں اور اپنے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس سے بری ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے خاندان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے إِلَّا رِجَالًا مگر لوگ تھے، مرد تھے آپ کی طرح، بشر تھے، نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، ان کی طرح ہم وحی کرتے تھے، بستیوں والوں میں سے ہی تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے، جو بڑے بڑے جو ہے عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں کو کھود کر جو ہے رہائشیں اختیار کرتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ حتی اذا استیأس الرسل، یعنی مطلب افلا تعقلون میں اشارہ ہے کہ جو بندہ آخرت کے لیے تگودو نہیں کرتا وہ بے عقل ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، بہت بڑا فائدہ اور بہت بڑا بینیفٹ ضائع کر رہا ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، کس چیز سے مایوس ہو گئے؟ اس چیز سے مایوس ہو گئے کہ ہماری قوم ایمان نہیں لا رہی، یہ نہیں کہ اللہ سے مایوس ہو گئے، قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، کہ ان کو یقین ہو گیا کہ ہم تو جھٹلا دیے گئے۔ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، پھر اللہ کی مدد آ گئی، ہماری مدد آ گئی۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، نجات دی ہم نے جسے چاہا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب مجرم قوموں سے نہیں ٹلتا، آ کر رہتا ہے، جلدی آ جائے یا دیر ہو لیکن آ کر ضرور رہتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اہل عقل کے لیے ان کے واقعات میں، سابقہ قوموں کے واقعات میں عبرت ہے، نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، یہ بات گھڑ لینے والی نہیں تھی کہ کوئی گھڑ کے کوئی بات سنائی جائے، بلکہ حقیقی واقعات ہیں، یہ ہو چکا ہے ایسا۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اس میں اس سے پہلے جو گزر چکی شریعتیں ان کی تصدیق ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا الگ الگ بیان ہے۔ وَهُدًى، اور اس میں ہدایت ہے۔ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج جو ہے الحمدللہ سورہ یوسف مکمل ہو گئی ہے، کل سے انشاءاللہ سورہ رعد شروع کریں گے باذن اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں مخلوقات ہیں، یہ اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑا صحرا ہو اور اس میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی۔ عرش پر مستوی ہونے کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، عرش پر بلند ہے، اس کی کیفیت کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں۔ جب ہم ان مخلوقات کا ہمیں پتہ ہوگا، ہمارے ذہن میں استحضار ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ کی اتنی بڑی مخلوقات ہیں اور رب العالمین ان سے بھی بڑی ذات ہے، تو اللہ کی تعظیم دل میں پیدا ہوگی۔